دوستو جب بھی آپ سوشل میڈیا پر جاتے ہیں تو آپ کو وہاں ڈیلی ولاگر سے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی ویڈیو ضرور ملتی ہے، اور اکثر وہ ویڈیوز تنقیدی ویڈیوز ہوتی ہیں۔ میں بھی ان پر تنقید کرتا ہوں، فنی ویڈیوز بناتا ہوں، ان کو ٹرول کرتا ہوں، لیکن میں کچھ عرصے سے نوٹ کر رہا ہوں کہ یہ تنقید کچھ زیادہ ہو گئی ہے، کچھ لائنز کراس ہو رہی ہیں۔ خصوصاً جو فیمیل ڈیلی ولاگرز ہیں ان کو ایسے ایسے القابات سے نوازا جا رہا ہے جو کہ انتہائی غیر مناسب ہے، یعنی ان کو دھندا کرنے والی عورتوں سے ملایا جا رہا ہے۔ یہ بہت نامناسب ہے، بہت غلط بات ہے۔ دیکھیں، ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا ہوگا، کیا ہم معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں؟ کیا ہم ان لوگوں کی اصلاح چاہتے ہیں، یا پھر ہم صرف تنقید کرنا چاہتے ہیں اور اتنی تنقید کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اتنا ڈپریشن میں چلے جائیں یہ لوگ کہ یا تو اپنا کانٹینٹ ختم کر دیں یا پھر اپنے آپ کو ختم کر دیں؟ یقیناً اگر آپ اپنے دل سے پوچھیں گے تو یہی جواب ملے گا کہ ہم اصلاح چاہتے ہیں، معاشرے میں اصلاح چاہتے ہیں۔ تو اصلاح کا تو سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ پیار محبت سے سمجھایا جائے، یا ایٹ لیسٹ سٹارٹ میں تو آپ پیار محبت سے سمجھاتے ہیں نا، تو سختی تو بعد میں آتی ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے کہ شروعات ہی سختی سے ہو رہی؟ تو ڈیلی ولاگر سے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، آپ لوگوں کو لاکھوں کروڑوں لوگ سنتے ہیں، اور زیادہ تر بچے ہیں، ٹین ایجرز ہیں، آپ سے انفلوئنسڈ ہیں، آپ کو سنتے ہیں، آپ سے سیکھتے ہیں، تو یہ آٹومیٹکلی آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ڈال دیتا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل ٹی وی پہ ہم کوئی ڈرامے میں اگر کوئی سگریٹ آ جائے تو نیچے نوٹ آ جاتا ہے صحت کے لیے مضر ہے، مضر صحت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ٹی وی کی رسپانسبلٹی ہے، جب لاکھوں کروڑوں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوں تو پھر ایک رسپانسبلٹی آٹومیٹکلی سیٹ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آپ لوگوں کی بھی رسپانسبلٹی ہے، آپ اس سے دور نہیں بھاگ سکتے۔ اب میں ایک ولاگر کو سن رہا تھا، وہ بتا رہے تھے کہ اگر آپ اپنی فیڈ میں آپ کے ڈیلی ولاگنگ ہے تو اس کا مطلب آپ دیکھتے ہیں، تو یعنی آپ اسے دیکھنا چھوڑ دیں۔ اور وہ کہہ رہے تھے کہ میری فیڈ میں نہیں ہے پالیٹکس، کیونکہ میں پالیٹکس فالو نہیں کرتا، میری فیڈ میں بھی نہیں ہے۔ تو ان ادر ورڈز ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ اگر آپ نہیں دیکھیں گے تو آپ کو نظر نہیں آئے گا، یعنی اگر آپ کو پسند نہیں آ رہا تو آپ نہ دیکھیں۔ یہ میری نظر میں ایک بہت ہی ویک آرگیومنٹ ہے، اور یہ آرگیومنٹ اکثر لوگ دیتے ہیں۔ برزخ ویب سیریز آپ کو یاد ہوگی، جب اس پر تنقید ہوئی نا تو ان کے ڈائریکٹر نے یہی کہا کہ پسند نہیں آ رہا تو نہ دیکھیں۔ جب ہم اپنے ٹی وی ڈراماز پر تنقید کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایکٹر یا ایکٹرس اٹھ کے کہہ دیتا ہے کہ پسند نہیں آ رہا تو نہ دیکھو۔ اسی طرح ایون انڈین جو فلم انڈسٹری، وہاں بھی جب عوام تنقید کرتی ہے کہ یار آج کل کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے، یہ بولڈ سینز بہت زیادہ بولڈ ہو گئے، تو ادھر بھی ڈائریکٹرز یہی کہتے ہیں اگر آپ کو پسند نہیں آ رہا تو مت دیکھیں۔ دیکھیں، یہ آرگیومنٹ اس لیے غلط ہے، ویک ہے، کہ ہم ایز اے معاشرہ ایک کشتی میں سوار ہیں، ہمارا معاشرہ ایک کشتی کی مثال ہے۔ اگر کوئی ایک شخص یا کچھ لوگ کشتی میں سوراخ کرنے لگ جائیں اور پانی اندر آنے لگ جائے، تو وہ لوگ، سوراخ کرنے والے لوگ، باقی لوگوں سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر آپ کو اچھا نہیں لگ رہا تو یہاں مت دیکھو، کیونکہ اگر باقی لوگ آپ پر تنقید نہیں کریں گے، آپ کو بتائیں گے نہیں، اعتراض نہیں کریں گے، کرٹیسائز نہیں کریں گے، تو پھر سارے ڈوب جائیں گے۔ اسی طرح ہمارا معاشرہ ہے، اگر ہم آپ پر تنقید نہیں کریں گے تو سارا معاشرہ ڈوب جائے گا۔ اب ڈیلی ولاگنگ پر مجھے کیا اعتراض ہے؟ دیکھیں، ایک تو اس میں خود نمائی بہت زیادہ ہے، خود پسندی آپ پروموٹ کر رہے ہیں، مادہ پرستی آپ پروموٹ کر رہے ہیں، بہت زیادہ میٹیریلزم پروموٹ کر رہے ہیں۔ عوام شارٹ کٹس میں، بچے شارٹ کٹس میں لگ جائیں گے یہ چیزیں دیکھ کے کہ بھائی ہمیں بھی اس طرح امیر ہونا ہے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ اس میں جھوٹ کا عنصر بھی مجھے پتہ ہے، کہ کیونکہ مجھے پتہ ہے ایکٹنگ کب ہو رہی ہے، مجھے پتہ ہوتا ہے۔ اب جھوٹ کا عنصر بہت زیادہ آ گیا کہ آلدو آپ یہ شو کرتے ہیں کہ یہ اسکرپٹڈ نہیں ہے، بٹ اسکرپٹڈ ہوتا ہے آج کل، اور اس میں جھوٹ بھی شامل ہوتا ہے۔ کوئی چیز آپ نے دکھا دی، میں نے لی ہے، حالانکہ آپ نے نہیں لی ہوتی، یا کسی سے لے لی ہوتی ہے اور آپ شو کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے لے لی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو آپ اتنا اپنی پرائیویٹ لائف میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم امید سے ہیں، اور جی سہاگ رات کی صبح آپ اٹھ کے ولاگ شروع کر رہے ہیں، تو نامناسب ہے۔ تو میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ کسی اپنے بڑوں سے پوچھ لیں، ان سے مشورہ لے لیں، اپنے جاننے والوں سے، کہ بھائی مجھے بتائیں کہ ہمارے ولاگز میں کیا پرابلم ہے، تو وہ بھی آپ کو بتا دیں گے۔ اپنے ولاگز کو انالائز کریں اور دیکھیں کہ آپ اس میں کیا بہتر کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ ہفتے میں 6-7 دن ولاگز بناتے ہیں، کوئی ایک ولاگ ایسا ہونا چاہیے ہفتے میں، کم از کم کوئی ایک، جس میں آپ کوئی ایسی چیز کریں جو پروڈکٹیو ہو، جو ایک پازیٹیو امپیکٹ کریٹ کرے۔ یعنی فار ایگزامپل اگر آپ کراچی میں ہیں تو آپ کہیں کہ بھائی آج ہم بیچ کو گند سے، کچرے سے صاف کرنے جا رہے ہیں، آپ عوام کو ایجوکیٹ کریں کہ یہ کچرا پھینکنا غلط بات ہے۔ یا آپ کسی دن عیدی ہومز چلے جائیں اور وہاں جو بچے ہیں
یتیم بچے، مسکین بچے، ان کے ساتھ ایک دن گزاریں اور بتائیں کہ آج کا دن ہم ان کے ساتھ گزار رہے ہیں. یا پھر آپ اولڈ ایج ہوم چلے جائیں، وہاں ایک دن گزاریں اگلے ہفتے میں ایک، کہ بھئی ہم آج بزرگوں کے ساتھ دن گزار رہے ہیں. تو اس سے ایک تو آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا، دوسرا آپ پہ تنقید کم ہوگی، ایک بیلنس ہو جائے گا. تیسری بات یہ کہ معاشرے میں ایک پازیٹیو امپیکٹ کریٹ ہوگا، جو بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں ان میں ایک پازیٹیو امپیکٹ کریٹ ہوگا. تو یہ میرا چھوٹا سا مشورہ ہے. عوام سے میں یہ کہوں گا کہ آپ اتنی زیادہ تنقید کر رہے ہیں، دیکھیں انہوں نے کوئی خدا نہ خواستہ آپ کا پیسہ تو نہیں لوٹا، آپ کے ٹیکس کا پیسہ تو نہیں لوٹا. اس ملک میں بڑے بڑے جرائم پیشہ لوگ ہیں جن آپ کی توپوں کا رخ اصل میں اس طرف ہونا چاہیے، جنہوں نے اب ان ڈیلی ولاگرز کی وجہ سے تو نہیں آپ کے بل زیادہ آ رہے ہیں، ان کی وجہ سے تو نہیں ڈالر مہنگا ہو رہا، ان کی وجہ سے تو نہیں آپ کی گروسری مہنگی ہو رہی، ان کی وجہ سے تو نہیں آپ جاب لیس ہو رہے، ان کی وجہ سے تو نہیں آپ تھانے میں، کچہری میں، ہسپتالوں میں ذلیل ہوتے ہیں. تو آپ کی توپوں کا رخ شاید کہیں اور ہونا چاہیے. تو اصل فرسٹریشن آئی تھنک جب ہم ان پہ تنقید کرتے ہیں، بیجا تنقید کرتے ہیں، کچھ تنقید صحیح ہے، بلکہ زیادہ تر تنقید صحیح ہے، کچھ تنقید جب حد کراس ہو جاتی ہے وہ غلط ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری فرسٹریشن کسی اور چیز کی ہے. ہم فرسٹریٹڈ ہیں غربت، مہنگائی، بے روزگاری کی وجہ سے، لیکن سارا غصہ ہمارا ان کے اوپر نکل جاتا ہے. کیونکہ یہ ایزی ٹارگٹس ہیں. یہ آپ پر پرچہ نہیں کروا سکتے، یہ آپ کے گھر میں چھاپا نہیں ڈلوا سکتے، یہ آپ کو اٹھوا نہیں سکتے، یہ آپ کے ساتھ بدماشی نہیں کریں گے. تو اسی لیے شاید ان کے اوپر تنقید کرنا بہت آسان ہے. لیکن میں ان کو تھوڑا سا بینیفٹ اس وجہ سے بھی دیتا ہوں، تھوڑا سا مارجن دیتا ہوں، وہ اس وجہ سے کہ یہ بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، کوئی ٹین ایجر ہے، کوئی 20s میں ہے، بہت کم ہے جو 30s میں ہے. تو اس عمر میں، چھوٹی عمر میں ہم بھی کیئرلیس تھے، ہم بھی لاؤبالی تھے. امیجن کریں کہ اگر اس عمر میں آپ کے پاس انیوا پیسہ آ جائے، آپ کے پاس فیم آ جائے، بڑوں سے یہ ہینڈل نہیں ہوتا. تو یہ تو بچے ہیں. تو صرف اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو تھوڑا سا مارجن دینا چاہیے اور ان کو پیار سے سمجھانا چاہیے. ہو سکتا ہے یہ سمجھ جائیں، ہو سکتا ہے یہ اپنے ولاگس کو تھوڑا سا مولڈ کرنا شروع کر دیں. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمیں ولاگرس کی ضرورت ہے. دیکھیں جس کو بھی اعتراض ہے نا ولاگنگ پر، ان کی ولاگنگ پر، وہ ولاگر بننا چاہیے اسے، اور اسے اپنے ولاگز میں وہ سب نہیں کرنا چاہیے جو ان کے ولاگز میں ہے. کوئی کریٹیو اینگل دیں، کوئی نئے طریقے سے ولاگ بنائیں. ابھی بھی بہت سے لوگ بنا رہے ہیں، تو اس طرح بھی ولاگ ہو سکتے ہیں. تو آئی تھنک اس کی ہمیں زیادہ ضرورت ہے. اگر زیادہ ولاگز آئیں گے، اس طرح کے کوالٹی ولاگز آئیں گے، تو ہو سکتا ہے کل کو لوگ انہیں چھوڑ کر تو آپ کو دیکھنا شروع کر دیں. خیر، آخر میں اس دعا کے ساتھ، اس تمنا کے ساتھ کہ ہم تنقید کریں گے مگر کنسٹرکٹیو تنقید کریں گے. کسی کی ماں بہن پر نہیں جانا چاہیے، اور نہ ہی اس طرح کی باتیں کرنی چاہیے کہ فیمیل ولاگرس کو یا ٹک ٹاکرس کو ایون ہم ایسے نام دیں جو کہ ہم اپنے گھر میں اپنی ماں بہن کے لیے سوچ بھی نہیں سکتے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.